یہ جو میں آپ کو پورا بتانے جا رہی ہوں وہ اسلامی سال کے آغاز میں پڑھی جانے والی وہ خاص سورہ ہے جو نہ صرف روحانی فوائد سے مالا مال ہے بلکہ انسان کی زندگی میں خیر، برکت، تحفظ اور نیکی کی راہوں کو کھولنے کا ذریعہ بھی ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اسلامی سال کا آغاز ایک نئی روحانی زندگی کی نوید ہوتا ہے، اور اس کے آغاز پر سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی التجا، سب سے پہلا سجدہ اور سب سے پہلا کلام ایسا ہونا چاہیے جو ہماری باقی پوری زندگی کے لیے اللہ کی رضا، تحفظ اور رہنمائی کی بنیاد رکھے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی ماں ہے اور اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے بنا نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، اور یہی سورہ اسلامی سال کے آغاز میں پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی ہر نئی شروعات اللہ کے نام سے، اس کی تعریف سے، اس کی رحمت کی امید سے اور اس کی ہدایت کی طلب سے کر رہے ہیں۔ اسلامی سال کے پہلے دن سورۃ الفاتحہ کو اہتمام سے، دھیان سے، عاجزی سے پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے کہہ رہا ہو، اے میرے مالک، میں نئے سال کی شروعات کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سال تیرے ہی نام سے، تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی کرم سے اور تیری ہی راہ پر چلے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو معنی، جو روحانیت، جو دعا اور جو اثر پوشیدہ ہے وہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے، اس کی رحمت پر ایمان لاتی ہے، اس کے روزے جزا کی یاد دلاتی ہے اور پھر اس سے سیدھی راہ کی التجا کرتی ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں اسلامی سال کے آغاز میں سب سے زیادہ درکار ہے کہ ہماری راہیں سیدھی ہو جائیں، ہمارے دل پاک ہو جائیں، ہمارے قدم بھٹکنے سے بچ جائے اور ہم صرف انہی لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ اس سورہ کا روحانی فائدہ صرف الفاظ میں نہیں بلکہ نیت، یقین اور خشوع کے ساتھ پڑھنے میں ہے۔ جب بندہ اسلامی سال کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ کو باوجو ہو کر پاک دل سے مکمل توجہ کے ساتھ اپنی آنکھیں جھکائے، دل کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ایک عہد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ نیا سال میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو میری رہنمائی فرما، تو مجھے ان اندھیروں سے نکال جو پچھلے سال میرے گناہوں نے کھڑے کیے تھے، اور تو مجھے ان روشنیوں تک پہنچا جو صرف تیرے فضل سے ممکن ہے۔ اس سورہ کا ورد اسلامی سال کے پہلے دن صرف ایک بار نہیں بلکہ دن بھر میں کئی بار کیا جانا چاہیے، خصوصاً نمازوں کے بعد، فجر کے وقت، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اگر کوئی بندہ اس سورہ کو اسلامی سال کے پہلے دن کم از کم 41 بار پورے یقین، خشوع اور دعا کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کے لیے پورا سال خیر، برکت، ہدایت اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بزرگوں کے تجربات میں آتا ہے کہ جو لوگ سال کے آغاز پر سورۃ الفاتحہ کو ورد بنا لیتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں وسعت، دل میں سکون، گھروں میں محبت، کاموں میں برکت اور زندگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اس سورہ کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نئی روحانی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پس جو لوگ اسلامی سال کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی زندگی کی سمت کا تعین اللہ کی رضا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہی اسی لمحے اسی نیت سے اس سورہ کو اپنا ساتھی بنا لیں اور اس سال کو اللہ کے نام سے، اس کی حمد سے، اس کی رہنمائی سے اور اس کے نور سے شروع کریں تاکہ پورا سال اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے منور ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ کو مکمل پڑھنے کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل میں اخلاص، یقین اور عاجزی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ اس سورہ کو پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے پاکی کا خیال رکھیں، یعنی وضو کریں تاکہ آپ جسمانی اور روحانی طور پر طہارت کی حالت میں ہوں۔ پھر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر دل کو ہر طرف کی فکروں سے آزاد کر کے مکمل توجہ کے ساتھ، آہستگی سے اور تلفظ کی درستگی کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کریں۔ سورہ کو تلاوت کرتے وقت دل سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیرے کلام کے ذریعے تجھ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں، تیرے در سے خیر کی بھیک مانگ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو اس نئے سال کو میرے لیے برکت، ہدایت اور قرب کا ذریعہ بنا دے۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے اللہ کی تعریف کرے۔ جب کہیں الرحمن الرحیم تو اس کی رحمت کا تصور لائے۔ جب کہیں مالک یوم الدین تو اپنے اعمال کے حساب کا احساس پیدا کریں، اور جب کہیں
اہدنا صراط المستقیم، تو اپنے دل کو اللہ کی سیدھی راہ کے لیے جھکا دیں۔ اس سورہ کو پڑھتے وقت ہر آیت پر تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے معنی اور اثرات پر غور کریں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے لیے اس آیت کا فیض کھول دے۔ سورۃ الفاتحہ کے فوائد نہایت عظیم اور بے شمار ہیں۔ یہ سورہ قرآن کا خلاصہ ہے اور روحانی لحاظ سے سب سے زیادہ اثر رکھنے والی سورہ ہے۔ یہ دل کی صفائی کرتی ہے، فکر کو سکون دیتی ہے، گمراہی کو دور کرتی ہے، شیطان کے وسوسوں کو ختم کرتی ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے، بیماریوں سے شفا کا سبب بنتی ہے، اور بندے کے دل میں اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور روحانی باقی حصہ اگر یہ سورت امراض کے لیے تو ایک عظیم دوا ہے۔ اس سورت کی برکت سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ مسلسل اس کا ورد کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ الفاتحہ کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس پر کسی جادو، جنات یا نظر بد کا اثر نہیں ہوتا، اور اس کا دل ہر فتنے اور گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ خاص طور پر اسلامی سال کے آغاز میں اس سورت کو پڑھنا نئے سال کے ہر دن کے لیے برکت، امن، ہدایت اور کامیابی کا خزانہ ہے۔ یہ سورت گویا ایک دعا ہے، ایک راستہ ہے اور ایک روحانی چراغ ہے جو زندگی کی ہر تاریکی کو دور کر کے دل میں اللہ کا نور بھر دیتا ہے۔ آج جو میں دوسری سورت بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کا آخری حصہ ہے، اور اس کے فضائل، برکتیں اور روحانی اثرات اتنے عظیم ہیں کہ انسان اگر انہیں دل سے اپنا لے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یہ آیات نبی کریم کو معراج کی رات دی گئیں، اور ان کا نزول زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلمات کتنے عظیم اور نور سے بھرپور ہیں۔ رسول اللہ نے ان آیات کے متعلق فرمایا، جس نے رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ بندے کے لیے عبادت کا نعم البدل ہوں گی، بلکہ ہر قسم کی آفت، مصیبت، وسوسے، جادو، دشمنی اور شیطان کے شر سے مکمل حفاظت کا سبب بھی بنیں گی۔ اس وظیفے کو اسلامی سال کے آغاز پر اپنانا ایک روحانی سرمایہ ہے، کیونکہ یہ آیات بندے کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتی ہے اور ایک مضبوط تعلق پیدا کرتی ہے بندے اور رب کے درمیان۔ ان آیات کو پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے ان کو دل جمعی سے پڑھا جائے۔ پہلے وضو کر لیں، پھر کسی پاک جگہ ترجیحاً جائے نماز پر بیٹھ کر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں، پھر ان 2 آیات کو نہایت دھیان، آہستگی اور سوچ کے ساتھ پڑھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھیں تاکہ جب آپ یہ الفاظ زبان سے ادا کریں تو دل بھی ان کے معنی سے جڑ جائے۔ تلاوت کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں، چاہے وہ رزق کی ہو، ہدایت کی، مغفرت کی، گھر کے سکون کی، بچوں کی حفاظت کی یا کسی مشکل کے حل کی۔ ان آیات کی روحانی طاقت اتنی زبردست ہے کہ بندہ جو کچھ سچے دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو ویسا ہی عطا فرما دیتا ہے یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ان آیات کے فوائد بے حساب ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ایمان کی تجدید ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو وہ خود کو ان ایمان والوں کی صف میں شامل کر رہا ہوتا ہے جنہوں نے ہر نازل کردہ چیز پر بغیر شک و شبہ کے دل سے یقین کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں خود اعلان فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جو کہ ایک تسلی، حوصلہ اور رحمت بھرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان آیات میں وہ عظیم دعا شامل ہے جس میں بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی اے اللہ اگر ہم سے بھول چک ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت،
یعنی میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ یہ آیات شیطان کے حملوں سے حفاظت کا قوی ذریعہ ہے۔ وہ گھر جہاں یہ آیات پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بزرگوں کے تجربات بتاتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو روز رات پڑھنے کا معمول بناتا ہے اس کے خواب پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل سے خوف نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے، صحت میں بہتری ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی سال کے آغاز پر ان آیات کو اپنی روحانی زندگی میں شامل کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے لیے آسمانی محافظ مقرر کر رہے ہوں جو ہر فتنے، وسوسے، حسد، بددعا اور خطرے سے آپ کی زندگی کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ محض 2 آیات نہیں بلکہ ایک زندگی بدل دینے والا عمل ہے۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ اور جاری روحانی حفاظت ہے، ایک دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا، ایک راستہ ہے دل کے سکون اور کامیابی کا۔ آپ خود اس کا تجربہ کریں اور جب دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایک انوکھا سکون، غیر معمولی برکت اور دل میں عجیب سی روشنی آ گئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ آج جو میں آپ کو تیسری سورت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن حکیم کی وہ عظیم سورت ہے جسے رسول اللہ نے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل فرمایا، اور وہ ہے سورہ یاسین۔ یہ سورت روحانی برکتوں، مغفرت، رزق، کشادگی، دل کے سکون، مشکلات کے حل اور اللہ کے خاص فضل و کرم کا وہ خزانہ ہے جسے اگر کوئی بندہ یقین، خشوع، اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اس کی زندگی میں بے شمار خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں۔ سورہ یاسین کا وظیفہ اسلامی سال کے کسی بھی دن شروع کیا جا سکتا ہے، مگر اگر اسے سال کے آغاز پر اپنایا جائے تو یہ پورے سال کی روحانی حفاظت، رزق کی روانی، دشمنوں سے سلامتی اور نیک تقدیر کے فیصلوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر بابرکت ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی پرسکون وقت باوجود ہو کر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر مکمل سورہ یاسین کو توجہ اور دل سے تلاوت کریں۔ جہاں جہاں مبین کا لفظ آتا ہے جو تقریباً 7 مقامات پر ہے وہاں تھوڑا سا توقف کریں اور اپنی حاجت یا دعا کو دل میں تازہ کریں۔ سورہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کریں۔ اگر کوئی اس سورہ کو 41 دن تک لگاتار پڑھ لے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز روحانی تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس وظیفے کے بے شمار فوائد میں سے چند یہ ہیں: تنگ دستی، غربت اور قرض سے نجات، دل کی سختی اور غفلت کا ختم ہونا، روزگار، کاروبار یا رشتوں میں حائل رکاوٹوں کا دور ہونا، دشمنوں کے شر سے حفاظت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رجا کا حصول۔ سورہ یاسین دل کو ایمان، سکون اور توکل سے بھر دیتی ہے، اور جو شخص اسے رات سونے سے پہلے یا صبح فجر کے وقت اپنا معمول بنا لے اس کی دعائیں جلدی قبول ہونے لگتی ہیں، خواب سچے اور پرسکون ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص باطنی طور پر بھی نیکی، رحمت، نورانیت اور اللہ کی محبت میں ترقی پاتا ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کا وظیفہ نہ صرف ایک برکت والا عمل ہے بلکہ ایک مکمل روحانی ڈھال بھی ہے جو انسان کو ہر طرح کی ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رکھتی ہے اور اسے کامیاب، بابرکت اور اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک سورہ یاسین قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ ہے جس کے فضائل و برکات کو رسول اللہ نے اپنی معدد احادیث میں بیان فرمایا اور جسے خود آپ نے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل قرار دیا۔ اس سورہ کی روحانی حیثیت، برکات اور اثرات اس قدر گہرے اور وسیع ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسے شعور، محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کا سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی تازگی، روح کی بالدگی اور دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ اس سورہ کی ابتدائی آیات ہی اس عظیم حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ قرآن ایک برحق وحی ہے جس کے ذریعے غفلت میں پڑے دلوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ان آیات کو روزانہ دل سے پڑھتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے۔
سورہ یاسین کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ بندے کو اللہ کی ربوبیت، قدرت اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان عطا کرتی ہے، اور یوں وہ دنیا کی فانی رنگینیوں سے ہٹ کر اصل منزل یعنی اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، قیامت کے دن کی حقیقت، جنت اور دوزخ کی تصویر کشی اور انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ایک عبرت انگیز انداز میں پیش فرمایا ہے، جس سے بندے کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ابدی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کی اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ جب کوئی شخص سورہ یاسین کو اپنی روزانہ کی عبادت کا حصہ بناتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب بندہ آیات خلق، آسمانوں اور زمین کی نشانیوں، بارش کے نظام، اناج کے اگنے اور دن رات کے الٹ پھیر پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور ربوبیت کا ایک ایسا در کھلتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص اسے روزانہ صبح کے وقت پڑھتا ہے اس کا دن برکت والا بنتا ہے، کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کو عجب سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس سورہ کی ایک خاص تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ بندے کے دل سے وسوسے، غم، ڈپریشن، خوف اور بے چینی کو نکال کر اللہ پر توکل، صبر، امید اور شکر کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ انسان کو دنیاوی و اخروی مصیبات، آفات، حادثات اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ کئی بزرگوں اور اولیاء کرام کے تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو نہ صرف اس کے جسم و جان بلکہ مال، اولاد، عزت اور گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ سورہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نہایت مفید اور بابرکت ہے جو کسی ذہنی دباؤ، معاشی تنگی، رشتوں کے مسائل یا بیماریوں کا شکار ہوں۔ سورہ یاسین کو باقاعدہ پڑھنے سے جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے، خاص کر دل، دماغ اور روح کی بیماریوں میں۔ یہ سورہ زندگی کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹنے، گھر میں سکون پیدا کرنے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے، اولاد کو فرمانبردار بنانے، رزق میں اضافہ کرنے اور لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کے دوران دل میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت اور وعدے کی گہرائی پائی جاتی ہے جو بندے کو رب کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ سورہ یاسین کا ایک بہت بڑا فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے سے دعائیں رد نہیں ہوتیں، اور اگر کوئی حاجت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہو تو یہ سورہ اس حاجت کے جلد پورا ہونے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو خاص طور پر مبین والے مقامات پر رک کر حاجت کے ساتھ پڑھے، یعنی جہاں بھی لفظ مبین آئے وہاں دل میں اپنی خاص دعا کو دہرا دے تو اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اس سورہ کو رات سونے سے پہلے پڑھنے والا بندہ شیطان کے شر، برے خوابوں، جنات اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر نکلے اور راستے میں سورہ یاسین پڑھ لیں تو وہ سفر بحفاظت اور کامیابی سے مکمل ہوتا ہے۔ اس سورہ کو مرنے والے کے قریب پڑھنا یا کسی کی بیماری میں اس کے لیے پڑھنا باعث رحمت، سکون اور شفا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کو مرنے والے پر پڑھنا اس کے لیے موت کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اس سورہ میں وہ کلمات ہیں جو روح کو نرمی، تسلی اور نور عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قبرستان جائے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے وہاں دفن شدہ لوگوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی برکت سے انسان کی دنیا سنورتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بندہ باطنی پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ یہ سورہ صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی نسخہ ہے جو دل کو ایمان کی حرارت، روح کو اللہ کے قرب اور جسم کو عمل صالحہ کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جو شخص اسے نیت، خشوع، ترتیب اور تسلسل سے پڑھتا ہے وہ بہت جلد اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں دیکھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص دن کے ابتدائی وقت میں سورہ یاسین پڑھے اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس فرمان رسول پر اگر یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں جو اللہ کی مدد سے آسان نہ ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین
ان دروازوں کو کھول دیتی ہے جو بند ہو چکے ہوں، ان دلوں کو جوڑ دیتی ہے جو ٹوٹ چکے ہوں، ان راستوں کو بناتی ہے جو بند ہو چکے ہوں، اور اس زندگی کو روشنی عطا کرتی ہے جو مایوسی میں ڈوب چکی ہو۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون، رحمت، کامیابی، عزت، برکت، نیکی اور دعا کی قبولیت سے بھر جائے، تو آج ہی سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اسے محض الفاظ کے مجموعے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ایک ایسا نور سمجھیں جو آپ کی روح کو جلا بخشتا ہے، آپ کے دن و رات کو برکت دیتا ہے، آپ کے معاملات کو آسان بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کرتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط، پختہ اور دلکش ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ یاسین محض ایک سورہ نہیں، بلکہ ایک زندہ دعا، ایک چلتا پھرتا محافظ اور ایک روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو عطا کیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ اسے دل سے اپنائے۔ یا اللہ، جو بندہ، جو بہن، جو بھائی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ تیرے پاک کلام کی اس عظیم سورہ یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما یا رب العالمین۔ جس نے تیری رضا کے لیے اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنایا، اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرما، اس کی زندگی سے غم، دکھ، تکلیف، بے سکونی اور تنگ دستی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ، اس پر رزق کے دروازے کھول دے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، اس کے جائز ارمان پورے فرما دے، اس کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے، اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے ذلیل و خوار فرما دے، اور اس کی ہر نیکی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب کریم، سورہ یاسین کے صدقے اس کی بیماریوں کو شفا میں، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں، اس کے اندھیروں کو روشنیوں میں، اور اس کے خوف کو اطمینان میں بدل دے۔ یا اللہ، اس کو اور اس کے اہل خاندہ کو نظر بد، جادو، حسد، شیطانی وسوسوں اور ہر ظاہری و باطنی شر سے محفوظ رکھ۔ یا رحمان، اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب، سورہ یاسین کے حرف حرف کا نور، آیت آیت کی برکت اور ہر لفظ کی رحمت ان سب کو پڑھنے والوں کی زندگیوں میں داخل فرما دے، اور ہمیں قرآن سے جڑنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے ذریعے تیری رضا پانے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔